میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں نے جس موضوع پر چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، زندگی میں ہماری جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں. تھوڑے پیسے ہوں تو جیب میں رکھتے ہیں، زیادہ ہو تو بینک میں رکھتے ہیں. سائیکل یا موٹر سائیکل ہو تو روڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں، مہنگی گاڑی ہو تو گیرج پہ کھڑی کرتے ہیں. اپنے گھر بار کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں. کبھی کبھی تو رات کو جاگ کر بھی لوگ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ بڑی قیمتی اشیاء ہمارے گرد ہیں. مگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور وہ چیز اللہ نہ کرے اگر برباد ہو گئی تو ہم تو تہی دامن ہو جائیں گے. آج کچھ اس اہم ترین قیمتی چیز کے بارے میں سننا ہے اور پھر اس کی حفاظت کے بارے میں بھی غور کرنا ہے. مگر وہ کیا ہے؟ ایک بڑا ہی نصیحت آموز واقعہ پہلے آپ سماعت کیجئے. ایک شخص تھا، اس نے پلان کیا کہ میری بچی کی شادی کئی سالوں بعد، 15 سال بعد ہونی ہے. جب بچی بڑی ہو جائے گی تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو کیوں نہ میں گھر میں بڑا سا باکس بناؤں اور روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے اس میں ڈالتا رہوں. اس بندے نے ایک لکڑی کا بہت بڑا باکس اپنے گھر میں بنایا. روزانہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ اس باکس میں ڈالتا رہا. کئی بار مہنگے کھانوں کی خواہش ہوئی، اپنا پیٹ کاٹا کہ نہیں، سادہ کھا لوں، اس باکس میں پیسے ڈالنے ہیں. کئی بار اچھے کپڑے پہننے کا جی چاہا، دل پر جبر کیا، سادہ لباس ہی ٹھیک ہے، باکس میں پیسے ڈالنے ہیں. ڈالتا رہا ڈالتا رہا ڈالتا رہا. 15 سال ہو گئے. اب دل بڑا خوش تھا کہ اب 15 سال ہو گئے، بچی بھی جوان ہو گئی ہے، اب اس باکس کو کھولنا ہے تو ڈھیر سارے پیسے ملیں گے. ایک اچھے انداز میں بچی کی شادی بھی کروں گا اور اپنے لیے بھی کچھ اچھی چیزیں لوں گا. سوچئے، ذرا تصور کیجئے اپنے آپ کو کہ ہم اس جگہ ہیں. 15 سال تک خواہشیں دبا دبا کر باکس میں پیسے ڈالے. اب اس باکس کے کھلنے کا وقت آیا ہے. جب اس باکس کو کھولا گیا تو اس بندے کو دیکھ کر اس کا کلیجہ بیٹھ گیا کہ پیسے تو ڈالتا رہا مگر اس باکس میں ایک سوراخ رہ گیا تھا، اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی اور اس دیمک نے وہ تمام نوٹوں کو کھا لیا تھا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس بندے کی حسرت کا عالم کیا ہوگا کہ یار میں نے ایک بار بھی اس باکس کو کھول کر دیکھا نہیں کہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی. سوراخ بند کرنے کی فکر ہی نہیں کی میں نے. 15 سال کی میری محنت یوں برباد ہو گئی، کچھ بھی نہ بچا. ذرا سوچئے اس بندے کی حسرت کیسی ہوگی. ٹرائی ٹو امیجن، ٹرائی ٹو فیل. ذرا اس حسرت کو پہلے محسوس کرنے کی کوشش کیجئے، پھر میری بات آپ کو بہت اچھے انداز میں سمجھ آئے گی کہ اس کو یہ حسرت کیسی ہوگی. اب یہ تو میں نے ایک ایگزامپل پیش کی ہے. اب آئیے میں آپ کو اصل بات کرنے جو مجھے کرنی ہے وہ سمجھاتا ہوں. کہ ایک شخص ہو جس نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوں، روزے بھی سارے رکھے ہوں، سردیوں میں بھی فجر میں اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھی ہو، کئی بار جی چاہا ہو، شیطان نے کہا ہو آج نماز چھوڑ دے، نہ چھوڑی ہو، حج بھی کیا ہو، زکاتیں بھی ادا کی ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بڑی مشکل کے ساتھ بچا کر نیکیاں کی ہوں. اور جب قیامت کے دن وہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس کو بتایا جائے کہ تمہاری نیکیاں تمام برباد ہو چکی ہیں. یہاں تو پھر پیسے کمائے جا سکتے ہیں نا. 15 سال کی کمائی ضائع ہو گئی، بندہ پھر نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے، کسی سے قرض مانگ کر اپنا کام کر سکتا ہے. قیامت کے دن تو ماں ایک نیکی نہیں دے گی. وہ ماں جو بچے کے لیے درد سے تڑپ جایا کرتی ہے، روایتوں کے الفاظ ہیں، بچہ ماں سے کہے گا ماں ایک نیکی دے دے، یا ماں میرا ایک گناہ ہی اپنے سر پہ لے لے، اس دن ماں بھی جواب نہیں دے گی. وہ والد جس نے دن رات بچے کو پال پوس کے بڑا کیا ہوگا، بیٹے کے پاس آئے گا کہ بیٹا تجھے بڑا میں نے کیا، ہاتھ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج ایک نیکی دے دے. بیٹا والد کو ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا. اس دن اگر کسی کا نامہ اعمال کھلے
اور اسے یہ بتایا جائے کہ ایوری تھنگ از وینشڈ، ختم، فنش، تو ذرا سوچئے حسرت کیسی ہوگی. کوئی چانس بھی نہیں ہے ریکنسیلیشن کا، واپس دوبارہ کرنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے اس بندے کی حسرت کا عالم کیا ہوگا. اور آج میرا یہی موضوع ہے کہ اے وہ لوگوں جو نماز پڑھتے ہو، اے وہ اسلامی بھائیوں جو عبادت کرتے بھی ہو، جو نیکیاں کرتے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہم نے یہ نیکیاں اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے کی ہیں. اول تو نیکی کرنا مشکل، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ حرکتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. آج میں نے آپ کو وہ اعمال بتانے ہیں. میں نے آپ کو آپ کی قیمتی ترین چیز، آپ کے اعمال کی حفاظت کے طریقے کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ اعمال واقعی ایسے ہیں کہ نیکیاں ہی برباد ہو جائیں گی؟ جی ہاں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند اعمال بتا پاؤں گا. ظاہر ہے بہت سارا اور بہت لمبا چوڑا بیان کرنے نہیں آیا. میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا ان چند برائیوں کو کہ جو برائیاں ہماری محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں، ہماری بڑی کوششوں سے کمائی ہوئی نیکیاں جو ہیں وہ برباد کر دیتی ہیں. سب سے پہلا عمل جو نیکیوں کو بالکل یکسر ختم کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے. اگر کسی کا ایمان ہی چلا گیا تو پھر حج کس کام کا، پھر نمازیں کس کام کی، پھر عبادتیں کس کام کی، پھر صدقہ خیرات کس کام کا. ارے سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد ساری نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی نا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اور لائف، موسٹ پریشس تھنگ، سب سے قیمتی چیز اگر میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ہم میں سے کون اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے؟ گاڑی مہنگی ہو تو گارڈ رکھتے ہیں، گیرج کے اندر پارک کرتے ہیں، صفائی روزانہ کرواتے ہیں. یار گاڑی خراب ہو جائے گی، لاکھوں لاکھ روپے کی ہے. اچھا موبائل ہو تو اس پہ کور چڑھاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد جیب میں چیک کرتے ہیں، ہاں موبائل ہے گیا نہیں بھائی 60-70 ہزار کا موبائل ہے. جتنی قیمتی چیز ہے اتنی فکر ہے. جس چیز کا دار و مدار ہمارے جنت یا دوزخ میں جانے سے ہے وہ ہمارا ایمان ہے. کس نے اس کی فکر کی ہے؟ بلکہ کس نے اس کے بارے میں کسی عالم دین سے پوچھا بھی ہے کہ حضور بتائیں ایمان کیسے بچے گا، ایمان سیکیور کیسے ہوگا، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اب یہ بھی سوال شیطان کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ایمان جائے گا کیوں بھائی؟ میں مسلمان ہوں، پیدا ہی مسلمان کے گھرانے میں ہوا ہوں، کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر بھی کافر ہو جائے؟ تو آؤ میں آپ کو قرآن کی آیت بھی سناؤں گا، پیارے آقا کی حدیثیں بھی سناؤں گا. پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اس پوری کائنات میں اس وقت the most growing religion on earth، اس زمین پر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے وہ اسلام ہے. سب سے زیادہ تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کوئی اور مذہب اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا. مگر یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان غیر مسلم نہیں ہو سکتا. جی ہاں، اس بات کو مجھے اور آپ کو سمجھنا بھی ہے اور اس سے ڈرنا بھی ہے. پہلے تو قرآن پاک کی آیت سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 217، 217 نمبر آیت ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون. ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، ختم، فنش، دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے اور کوئی واپسی نہیں ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے. گناہگار مسلمان ہوگا نا، اگر کوئی گناہگار ہے ایمان سلامت لے کر چلا گیا، مسلمان مر گیا، تو اب اللہ نہ کرے اگر رب ناراض بھی ہوا، سزا بھی ملی،
تو جو سزا ملے گی اس کے بعد اسے دوزخ سے نکالا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو پھر کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو بے ایمان ہیں، غیر مسلم ہوں گے، ایمان لیے بغیر چلے گئے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ چلو ایک ایمان افروز بات بھی کر دوں، جب اسلام کا اصول سن لیا کہ جو دوزخ سے نکالا جائے اور جنت میں ڈالا جائے پھر نہیں نکالا جائے گا، ایک عشق بھری بات بتا دیتا ہوں تاکہ تسلی مزید بڑھ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ پتہ ہے مدینے میں ایک جگہ ہے جس کو میرے آقا نے جنت کی کیاری کہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں وہ جگہ کون سی ہے، کیونکہ وہ عاشقوں کے امام ہیں، وہ ایڈریس بڑا پیارا بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس طرف روضے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، اس سمت روضے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ آقا فرماتے ہیں میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ اے مدینے جانے والو، شاعر ایسے نہیں لگتے کہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ جو ریاض الجنہ میں گئے انہیں مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت ہی نے بڑا پیارا یوں سمجھیے فارمولہ بھی بتایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت مدینے جانے والوں کو سمجھاتے، پتہ ہے کدھر پہنچے ہو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ ارے مدینہ تو وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہیں، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، سنو ہم غلاموں پر کرم کیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ساری زندگی پڑے رہو، آقا نہیں لوٹاتے، بار بار جاؤ پھر بلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر تلاوت قرآن اور نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ واپس آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تھوڑی دیر کے لیے مدینے چلے گئے تھے، یہ ہوتے رہنا چاہیے، ذکر مدینہ تو ہماری روح کی غذا ہے نا۔ تو بہرحال، تو اب ذرا سمجھیے، ریئلائز کیجئے کہ ایمان سے نکل جانے والا، اور اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہو گیا، تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان جو ہے، ابن آدم 4 قسم کی عادتوں پر ہوتے ہیں، 4 قسم کی کیٹیگریز بیان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آقا فرماتے ہیں، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ترمذی کی حدیث ہے کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان میں ہی زندگی گزاری اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہم پیدا تو مسلمان ہو گئے، یہ اللہ کی مہربانی، ابھی تک اللہ کی رحمت سے مسلمانوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی موت عطا کر دے۔ آقا فرماتے دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالت کفر پر پیدا ہوئے، کفر والی زندگی گزری اور ان کا کفر پر ہی خاتمہ ہو گیا۔ بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، غیر مسلمی پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلمی مر جاتے ہیں۔ اب تیسری کیٹیگری سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں بعض کافر پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ آئے دن خبر سنتے ہیں نا، فلاں بندہ مسلمان ہو گیا، فلاں غیر مسلم مسلمان ہو گیا، نصیب میں ایمان تھا نا، ساری زندگی کفر پر گزری اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، دعوت اسلامی کمال کی تحریک ہے، کہاں کہاں سنتوں کی بہاریں لٹا رہی ہے۔ ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی کے مبلغین ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، مریض ملاقات کرنے کے، مسلمان مریض تھا، ہاسپٹل میں امامہ تھا، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، ہمارا سفید لباس تھا۔ جب وہ گئے تو ایک برابر میں غیر مسلم 70 سال کا بوڑھا ہاسپٹل میں وہ بھی ایڈمٹ تھا۔ اس نے دیکھا یہ عجیب و غریب حلیہ ہے، بڑے چہرے پیارے ہیں، اس نے اشارہ کیا ہمارے اسلامی بھائیوں کو، اسلام پہ ان کے پاس چلے گئے۔ اس نے سوال کیا آپ کون ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟
ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کو بتایا ہم مسلمان ہیں، مزید اسلام کے بارے میں بتایا. اب یقین کریں 70 سال کا وہ غیر مسلم شخص جو بیماری کی حالت میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑا ہوا تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور اس سے بڑھ کر ایمان افروز بات یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر، اس کے نصیب میں ایمان تھا. 70 سال کفر پر زندگی کم و بیش گزاری، آخری گھنٹوں میں مبلغین دعوت اسلامی پہنچے. یہ سبب بنا، یہ ریزن بنا. اس کے نصیب میں ایمان تھا، اس کو بستر مرگ پر، بستر علالت پر ایمان مل گیا. لیکن جو میرے آقا نے چوتھی کیٹیگری بیان کی ہے نا، وہ ہم سب کو ڈرانے کے لیے کافی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. ذرا سوچئے، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا، کبھی ایک بار بھی دعا کی یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت کیجیو، اے اللہ کبھی بھی ایمان مجھ سے نہ چھن جائے. کبھی ڈر لگا ہو، کبھی ٹینشن ہوئی ہو، پیسے چھن جائیں، مال نہ چھن جائے، ڈاکو نہ آ جائیں، کڈنیپ نہ ہو جاؤں، میرا یہ لاس نہ ہو جائے. لوگ بے قرار پریشان رہتے ہیں. کبھی سوچا کہ ایمان نہ چلا جائے؟ بزرگوں کا کیسا مائنڈ سیٹ تھا. حضرت عبداللہ تستری سے کسی نے شکایت کی کہ حضور چور آئے اور میرے گھر کا سارا سامان چرا کر لے گئے. واقعی مصیبت تھی، مگر کیا مدنی ذہن تھا. آپ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو جاتا تو ایمان چرا کے لے جاتا. اللہ کا شکر ادا کرو مال ہی چرایا ہے نا. یہ وہ فکر تھی جو انہیں لاحق تھی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے. حالانکہ آقا وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. آقا کے صدقے ہی تو سب کچھ ملا ہے. مگر خود نبی پاک یہ دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما. یہ میرے آقا کی دعا ہے. پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ اللہ کے ولی ہیں. علماء لکھتے ہیں آج بھی اگر دنیا میں کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. یہ مرتبہ ہے پیران پیر کا. مگر خوف خدا کا عالم دیکھو کہ ایک بار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. ایک طرف وہ اللہ والے ایمان کی فکر میں اتنا ڈرتے، اتنا روتے، اور ہم ہیں جن کو فکر ہی نہیں ہے. اب ذہن میں سوال، کوسچن یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ واقعی حفاظت تو کرنی چاہیے، مگر وہ کام کون سے ہیں؟ وہ عادتیں کون سی ہیں؟ وہ کیا عمل ہے جو ایمان کو لے جاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کی نافرمانی ہے. گناہ کرنے والا، گناہ مسلسل کرنے والا، پابندی سے گناہ کرنے والا، پرمنٹ گناہ کرنے والا. کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ کرتے 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 یہ نوبت آ جاتی ہے کہ اس کا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. اس کو جناب نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتی. تو جو بندہ روز شیطان کی مانے گا، مرتے وقت بھی تو شیطان آئے گا نا، ہے ایمان چھیننے کے لیے. اگر اس وقت بھی مان گیا شیطان کی تو گیا نا. اے نماز نہ پڑھنے والو، اے روزانہ حرام کام کرنے والو، فلمیں ڈرامے دیکھنے والو، آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والو، اے حرام روزی کمانے والو. یہ حرام روزی اور سود کا کاروبار یہ تو ایسا عمل ہے کہ یہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہونے دیتا بعض لوگوں کو. حضرت مالک بن دینار ایک بار ایک شخص کے پاس گئے جس کا آخری وقت تھا. آپ نے اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھایا، اسے تلقین کی، کلمے کی تلقین فرمائی. وہ شخص کلمہ پڑھنے کی بجائے کہتا ہے 10-11 10-11. تو آپ نے کہا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا حضور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سامنے آگ کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، مجھے جلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے جب میں کلمہ پڑھنے جاتا ہوں. آپ نے اس مریض کے، اس بندے کے رفقا سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ فرمایا یہ شخص حرام کماتا تھا، ناپ تول میں کمی کرتا تھا اور سود خور تھا. ایمان ہی چلا گیا. تمہارا بینک بیلنس بے شک کروڑوں کا ہو جائے،
حرام کما کر گاڑیاں بہت ساری کھڑی ہو جائیں, بنگلے بڑے بڑے بن جائیں, اور مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہو, ایمان چلا جائے, یہ بربادی ہے. سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا اگر ایمان چلا گیا. گناہوں کی عادتیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی. ایک دوسری بری چیز جو یہ انسان جس کی وجہ سے ایمان چھننے کا خوف ہے, وہ ہے زبان کی بے باکی. آج بڑی سازش کے تحت فلموں کے گانوں کے اندر, کامیڈی شوز کے لطیفوں کے اندر, مختلف چٹکلوں کے اندر, سوشل میڈیا کے میسیجز کے اندر نہ سمجھ ہے نہ کچھ علم ہے. جو میسیج آیا, جو لطیفہ آیا, خود بھی سنا, اگلوں کو بھی پھیلا دیا ہے. کہہ لگ رہے ہیں اللہ کا مذاق اڑ رہا ہے, نبیوں کا مذاق اڑ رہا ہے, جہنم کا مذاق اڑ رہا ہے, اور جناب جنت کا مذاق اڑ رہا ہے, فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے, لطف اٹھایا جا رہا ہے. کوئی باؤنڈری ہے کہ نہیں؟ آج کس طرح کے گانے بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمان گنگناتے جائیں, اس پر ہنستے جائیں, عمل کرتے جائیں, دل میں بٹھاتے جائیں, ایمان سے جاتے جائیں. یہ غور کیجئے گا, یہ لفظ جو ہے نا زبان, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ زبان آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے, اور یہی زبان دوزخ کے گہرے گھڑے میں ڈال سکتی ہے. اب جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں نا, شیطان بھی تو ہوگا نا یہاں پر, اس کے چیلے بھی ہوں گے, وہ کان میں بات کرتے ہیں کہ یار اتنا مشکل تھوڑی ہے یار دین, کہ چند جملے کہے تو ایمان ہی چلا گیا. اچھا, چند جملے سے آپ کہتے ہیں ایمان نہیں جاتا, تو میں نے جس 70 سال کے بوڑھے کی بات کی تھی اس نے کلمہ ہی تو پڑھا تھا نا, ایک جملہ ہی تو ادا کیا دل کی تصدیق کے ساتھ. 70 سال کا کفر ایک طرف, بلکہ علماء بتاتے ہیں اگر کوئی شخص غیر مسلم سے مسلمان ہو, اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ایمان کا نور ہے. کلمہ ہی تو پڑھا نا, 70 سال کے گناہ معاف ہو گئے. جب بندہ کلمہ پڑھ کر تصدیق قلب کے ساتھ ایمان والا بن سکتا ہے, تو ایمان والا بھی رب کی گستاخی کر کے, انبیاء کی گستاخی کر کے, معاذ اللہ ضروریات دین کا مذاق اڑا کر وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. خدا را احتیاط کیجئے. جبھی تو امیر اہل سنت ایک نعرہ لگاتے ہیں نا, پہلے تولو بعد میں بولو. تو خدا را ہر نماز میں ہو سکے تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے, دعا کیجئے. ایسے ماحول سے, ایسی گفتگو سے, ایسے دوستوں سے دور ہو جائیے جو ہمیں رب سے دور لے جاتے ہیں. اب آتے ہیں دوسرا وہ عمل کہ جو ہمارا ایمان برباد کر سکتا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید ہر گھر میں ہی آ گیا ہے, تقریباً ہر دل میں گھس گیا ہے. وہ ایسی برائی ہے جس نے دوست کو دوست سے دور کر دیا, بھائی کو بھائی سے دور کر دیا, بہن کو بہن سے دور کر دیا, محلے داروں کو, پڑوسیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیا. میں آپ کو آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہم سب کے آقا کی حدیث سناتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ کے یہاں سردیوں میں آگ جلاتے ہوں گے نا آپ, آدھے گھنٹے کے بعد لکڑیاں بچتی ہیں, وہ کوئلہ خاک ہو جاتی ہیں, ختم, فنش. حسد کرنے والا یہی کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, حسد بھی کر رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, حسد بھی کر رہا ہے. جو کما رہا ہے وہ جلا رہا ہے. آج اس بیماری نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. حسد کہتے کس کو ہیں پہلے ذرا سمجھیے گا. ہو سکتا ہے ہم بیان کریں تو کوئی کہے نہیں بھائی میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا. چلیں چھوٹی سی ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ پہلے حسد کہتے کس کو ہیں. حسد ایک تو حرام, جہنم میں لے جانے والا کام, ٹھیک ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملے اور بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے, اور اگر مجھے نہ ملے تو اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد ہے. اب ذرا ٹیسٹ کیجئے کہ ہمیں کسی سے حسد تو نہیں ہو گیا. اچھا یہ مذہبی لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے, یہ اسلامی بھائی بھی ذرا غور کریں. کوئی جلدی سے نگران بن جائے, کوئی مبلغ مشہور ہو جائے, کوئی نعت خواں آگے بڑھ جائے, کسی کا ذرا نام ہو جائے, یہ سارے غور کریں ہم جتنے بیٹھے میرے مجھ سمیت, کہ کیا میرے خاندان میں, یہ بتا دوں حسد جس کو میں نہیں جانتا اس سے نہیں ہوگا, جس کو جانتے نا عموماً اس سے حسد ہوتا ہے. میرے خاندان میں, میرے دوستوں میں, میرے پڑوسیوں میں, میرے کاروباری لوگوں میں, میرے مدنی ماحول جو دعوت اسلامی والے وہ سوچیں کوئی ایسا ہے
کہ جب میرے پاس آ کر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو مجھے پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ یار اس کا کیوں ذکر کرتے ہیں, اس کی کیوں تعریف کر رہے ہیں, اس کی تعریف بری لگتی ہے. اور بندہ کہ یار کچھ اور بات کرو نا یار, اس کی بات کیوں کر رہے ہو. تو سمجھ جائیے دیر از سم تھنگ رانگ, دل میں کوئی گڑبڑ ہے, اس کی تعریف اچھی کیوں نہیں لگ رہی. اچھا اسی طرح کیا کوئی ایسا ہمارے اطراف میں شخص ہے کہ جب اس کی ترقی کی خبر سنتے ہیں, یار پتہ چلا اس نے نئی دکان کھول لی, اس نے نئی گاڑی لے لی, ہاں وہ بھائی نہیں ہمارا, اس نے نیا مکان بنا لیا ہے, اچھا وہ حج پہ گیا ہے, ہاں دوبارہ حج پہ گیا ہے, اچھا اس نے یورپ پہ کاروبار شروع کر دیا. جب بھی اس کی کوئی ترقی کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں دل میں بوجھ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ پھر ترقی کر گیا اور آگے نکل گیا. اٹ مینز, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. کیوں مجھے کسی کی ترقی میں پرابلم ہو رہی ہے؟ کسی کو خوبصورت دیکھوں تو مجھے جلن ہو, کسی کی شہرت دیکھوں تو مجھے تکلیف ہو, کوئی مشہور ہونے لگ جائے تو مجھے پرابلم ہونے لگے. اگر یہ تمام چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں, دیکھیں پہلے ریئلائز کرنا ہوگا. میں بڑی اہم بات اب کہنے جا رہا ہوں. ان باتوں کو میں اگنور کر دوں کہ نہیں جناب مجھے کوئی نہیں ایسا, تو ٹھیک ہے پھر آپ بیمار ہی رہیں گے. ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کر کہیں ڈاکٹر صاحب بالکل صحت مند ہوں, تو ڈاکٹر صاحب بھی آپ سے ہاتھ ملائیں گے, کہیں گے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ تشریف لے جائیں. پھر آئے کیوں میرے پاس؟ جب تک ڈاکٹر کو بتائیں گے نہیں پیٹ میں درد ہے تو وہ گولی نہیں دے گا نا. پہلے ریئلائز کیجئے کہ ہاں مجھے ہو گیا ہے پرابلم. میں نہ بتائیں نہیں کسی کو, میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا, لیکن پہلے سوچ تو لیں. بہن کو بہن سے حسد ہو جاتا ہے, ہاں یہ اتنی بری بیماری. ایک بہن سخی ہو نا, اپنے خاندان میں بڑے پیسوں والے گھر میں چلی جائے, دوسری بہن دکھی ہو, اس کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں ترقی کر رہی ہے. یہ اتنی بری بیماری. بھائی کو بھائی سے ہو جاتا ہے. ہاں ایک ہی پلازے کے اندر کاروبار کرنے والے کاروباریوں کو ایک دوسرے سے ہو جاتا ہے. اچھا اس نے ایک اور دکان بنا لی, اس کے پاس گاہک کیوں جا رہے ہیں, اس کا مال کیوں بک رہا ہے, کل ہماری مارکیٹ میں آیا آج اس کا برانڈ چل گیا. اب پہلے اگر ایسا ہے کہ واقعی کچھ لوگ ہیں جن کی ترقی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی, وہ جب بھی ترقی کرتے ہیں میں جلتا ہوں, مجھے بے چینی, مجھے بے قراری ہو جاتی ہے. ذرا سوچئے یہ حسد ایسی آگ ہے, حسد کو انگریزی میں کہتے ہیں جیلسی. یہ ایسی جلن ہے, قیامت کے دن اللہ نہ کرے رب ناراض ہوا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا ہے اس کو. مگر یہ ایسی بیماری ہے کہ دنیا ہی میں جل رہا ہے. وہ سامنے والا جتنی ترقی کرتا ہے اس کی جلن, اس کی تکلیف اتنی ہی بڑھتی ہے. اس کی نیند اڑ جاتی ہے, اس کی بھوک اڑ جاتی ہے, اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسد ہے دل میں. اب آؤ میں بتاتا ہوں یہ کتنا بڑا جرم ہے. مجھے ایک بات کا جواب چاہیے آپ سب سے, ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں. مجھے بتائیے دولت دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے جواب دو نا. اللہ کا ذکر کرنے میں شرماتے ہو, دولت دینے والا کون ہے؟ ہائے ہائے, آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر بولو, ایک بار پھر بولو. ہائے ہائے ہائے, یہ ذکر رب کا نام تو دیکھو یار. ہیں لفظ اللہ کا کمال بتاؤں, اللہ الف لام لام ہا, الف ہٹا دیں, الف کے ساتھ پڑھے تو کیا بنا؟ اللہ. الف ہٹا دیں تو بن گیا للہ. الف لام بھی ہٹا دیں تو لہو, یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے رب کی طرف اشارہ ہے. لام بھی ہٹا دیں تو ہو بھی رب کی طرف ضمیر بنتی ہے. ہر لفظ ذات باری تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے. پھر کہو دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ کاروبار میں برکت دینے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ طاقت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے اور اللہ کسی کو دے رہا ہے تو مجھے پرابلم کیوں ہے؟ حسد کرنے والا کرتا پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے. ڈائریکٹلی آبجیکشن ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ پر اعتراض کہ تو نے کیوں اسے دیا, اس کی تقسیم پر اعتراض. اسے حسین بنا دیا, اسے شہرت دے دی, اسے مال دیا, اس کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا, اس کو فیکٹری لگا دی. یہ ڈائریکٹلی رب پر اعتراض ہے. اس لیے بڑا گناہ ہے یہ. حسد کرنے والا کر کچھ نہیں سکتا. ایک بات اور یاد رکھنا, دل میں بٹھا لو, کسی کو ساری دنیا کوشش کرے نا نیچا دکھانے کی, ساری دنیا کوشش کرے ذلیل کرنے کی, اور اگر رب نے اس کے مقدر میں عزت لکھی ہے کوئی نیچا نہیں کر سکتا. ساری کائنات کسی کو مشہور کرنے کی, ساری کائنات کسی کو عزت دینے کی کوشش کرے, اور رب نے اس کے نصیب میں ذلیل ہونا لکھا ہے, وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ.